السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج میں عید کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے حوالے لے کر حاضر خدمت آیا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائے، پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ ابھی تک میرے اس شاہد انجم آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو آپ میرے اس شاہد انجم آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ 30 رکوع 12۔ ترجمہ: بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ میرے دوستو، اے ایمان والو، آج عید کا دن ہے۔ آج عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل رمضان شریف جیسا رحمت و مغفرت والا مہینہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جس مسلمان نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت جان کر نیند کو قربان کر کے سحری کیا اور روزہ رکھا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور تمام نمازوں کو باجماعت ادا کرتا رہا اور افطار کے وقت دعا میں مشغول رہا، پھر افطار کیا اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا اور عشاء اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا رہا، تو جن خوش نصیب مسلمانوں نے ادب و احترام کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور عید سعید کا انعام ان کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی لیے ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے۔ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے، یعنی عید کی رات انعام و اکرام پانے کی رات ہے۔ عید کی رات انعام و اکرام پانے کی رات ہے اور عید کا دن مغفرت و بخشش پانے کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عید کا دن مغفرت و بخشش پانے کا دن ہے، جیسا کہ الترغیب و ترہیب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک طویل حدیث روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کے روز یعنی عید کے دن، آج کے روز یعنی عید کے دن عام اعلان فرماتا ہے، عام اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو جو سوال کرنا ہے کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کا عام اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو تم کو جو سوال کرنا ہے کرو، میں اس کو پورا کروں گا، میں اس کو پورا کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، آج یعنی عید کے دن اپنی آخرت کے بارے میں جو مجھ سے سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کی بھلائی مانگو گے میں تم کو دوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں ظالموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، اور تم اس حال میں نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آؤ گے کہ مغفرت و بخشش پا چکے ہوگے۔
یعنی گھر پہنچنے سے پہلے تم مغفرت اور بخشش پا چکے ہوگے اور تم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، عید کا دن کس لیے ہے؟ عید کا دن کس لیے ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس مسلمان بندہ سے راضی ہو گیا ہے، اس خوش نصیب مسلمان کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے۔ اگر ہم نے اپنے ظاہر کو صاف کر لیا اور باطن گندا ہے، اور ہم نے غسل کر کے جسم کو پاک کر لیا ہے، اور قلب میں بغض و حسد، غیبت و تہمت، بھائی سے بھائی کی نفرت، ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی معصیت، حرام و روزی حاصل کرنا اور جھوٹ بولنے کی لعنت و تکبر و گھمنڈ جیسے شیطانی عادت موجود ہے، تو یقیناً ہماری روح بھی گندی ہے، اور ہمارے دل بھی ناپاک ہے۔ تو سوچو اور غور کرو کہ چمکدار کپڑے پہننے سے کیا حاصل ہوگا جب تک ہمارے دل چمکدار اور صاف و شفاف نہ ہو جائے۔ افسوس، صد افسوس، آج کے مسلمانوں کی تمام توجہ جسم و کپڑے اور مکان پر ہے۔ واقعی یہ بات سچ ہے۔ آج کے مسلمان اس بات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے جسم صاف ستھرے ہو، ہمارے کپڑے چمک دمک والے ہو میرے دوستو، اور مکان اچھے مکان ہو میرے دوستو۔ آج عید کا دن ہے جب صاف اور ستھرے اور چمک دمک والے ہونا چاہیے، یعنی ہماری نظر صرف ظاہر پر ہے، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ باطن یعنی روح و قلب کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کی قدر و قیمت ہے۔ کاش ہم مسلمان اپنے باطن کی طرف نظر کر لے، یعنی روح و قلب کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنانے کی فکر کر لے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پارہ 30 رکو 12۔ ترجمہ: بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ یعنی وہ مسلمان کامیاب ہے جس نے نزکیہ یا نفس کیا، یعنی اپنے دل کو پاکیزہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھے۔ گویا رب تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو کامیابی کا راز سمجھایا جا رہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے دل کو پاک و صاف کیا، اور دل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ عید کے دن ایک یتیم بچہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عید کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ غم زدہ اور پریشان راستے کے ایک طرف الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم اس یتیم بچے پر پڑی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت و پیار سے اس کے سر پر دست رحمت رکھا اور پیار بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ اے بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ اے بچہ تم آخر کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے اور اس پریشان حال میں کیوں ہو؟ تو وہ بچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گئے،
اور شہید ہو گئے اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی معین و مددگار نہیں ہے۔ اگر میرے والد ہوتے تو مجھے بھی نہلاتے اور نیا کپڑا پہنا کر میری انگلی پکڑ کر مجھے بھی عیدگاہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے باپ زندہ ہے، وہ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں تو مجھے اپنے باپ کی یاد ستا رہی ہے اور مجھے یہ مصیبت پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت مچل پڑی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگایا اور اسے اپنے گھر لے آئے اور اسے نہلایا اور بہترین لباس پہنایا اور خوشبو میں بسایا اور کھلا پلا کر اس کو کندھے پر بٹھا کر عید کی جانب روانہ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے بچے، کیا اب تم خوش ہو کہ نہیں؟ اور کیا تم کو یہ پسند ہے کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور عائشہ صدیقہ تمہاری ماں، علی مرتضیٰ تمہارے چچا، امام حسن اور امام حسین تمہارے بھائی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمہاری بہن ہو جائے؟ تو اس بچے نے پہچان لیا کہ اس طرح کرم کی بارش کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ محبوب خدا رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ بچہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور جب دوسرے بچوں نے اس یتیم بچے کو نئے لباس میں ملبوس، خوشبو سے معطر اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ دیکھا تو ان بچوں نے رشک کرتے ہوئے بصد حسرت کہا کہ کاش ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے۔ وہ بچے کہنے لگے، کاش کہ ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ سعادت و نعمت اور خوش نصیبی حاصل ہو جاتی جو اس یتیم بچے کو ملی۔ میرے دوستو، پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمہ و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرات، اس نورانی واقعے سے معلوم ہوا کہ عید کے دن اپنی خوشی میں کسی غریب اور یتیم کو شریک کر لینا سنت ہے۔ اے ایمان والو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن کوئی گناہ سرزد نہ ہو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن کوئی گناہ سرزد نہ ہو وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ، وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے آخری سفر ہوگا وہ دن مومن کے لیے حقیقی عید کا دن ہوگا۔ میرے دوستو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی بہترین باتیں ہیں۔ آپ ان ساری باتوں پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کو یہ ساری باتیں اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔